پر آتے ہیں نا تو پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ سٹے کرے گا, اور دیکھنے ہوتے ہیں کہ اس کے چوکے اور اس کی جو ڈرائیو ہیں وہ کیسی ہیں. جس طرح سے کلر ڈرائیو کی انہوں نے چوکے مارے, آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کا جو سکور تھا وہ زیادہ تھا اور بالز کچھ بھی نہیں تھی. اس کی نسبت جو فخر زمان تھے وہ اگر پہلے 2 اوور کی بات کریں تو ان کے 7 بال پر صرف 4 سکور تھے. تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ اس بار بابر اعظم بہت موڈ میں آئے ہیں, اور جس طریقے سے انہوں نے سکور نکال دیا جو 3 اوور میں نکلا, اور اس کے بعد پریشر جو ہے وہ سارا ہم ساؤتھ افریقہ پہ دیکھ رہے تھے. اور میں نے دیکھا جب وہ جو پاور پلے چل رہا تھا تو مجھے یہ امید تھی کہ یہ پاور پلے میں 100 سکور کر جائیں گے جس طریقے سے پڑے. اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ 42 گیندوں پر سکور ہمارا 64-67 تھا. اور پھر اس کے بعد جب ہماری وکٹ گری بابر اعظم کی تو پہلے تو مجھے بڑا دکھ ہوا, لیکن میں نے کہا یہ بابر اعظم میرٹ پہ آؤٹ ہوئے, کیونکہ وہ بال آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ بال پھینکا گیا تو وہ پہلے لیفٹ پہ جا رہا تھا اور پھر ہلکا سا ٹرن ہوا. اس پر یہ ہے کہ بابر اعظم جیسا پلیئر چیزوں کو اس کو پتا تھا کہ یہ بال ٹرن کرے گا, کیونکہ اس کی جو باڈی لینگویج تھی بالر کی وہ ٹرن ہو رہا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بابر اعظم کو, یہ میرا مشورہ بھی ہے کہ بابر اعظم اس طرح کی جو بڑا پلیئر ہوتا ہے اس طرح کی بال کو ایک قدم جو ہے وہ تھوڑا سا مزید آگے کر لیتا ہے, یہ آپ نے بیٹ کو آگے پش کرتا ہے. آپ سب کرکٹ کھیلتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ جب بھی آپ نے چھکا مارنا ہوتا ہے اور کوئی اچھا ٹرن کر رہا تو ہم اس کو بالکل جڑ سے اٹھاتے. تو یہ ان کو تھوڑا سا مسئلہ ہوا اس میں, وہ اس تک پہنچ نہیں سکے اور وہ پیڈ پہ لگا, اور جب پیڈ پہ لگا تو تب بھی مجھے یہ تھوڑا سا ڈاؤٹ تھا جب انہوں نے وہ لیا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیں لگا کہ ہلکا سا سنیک ہوا ہوگا. میں نے کہا جتنا بڑا پلیئر ہے سنیک کر گیا ہوگا, لیکن وہ جب دیکھا تو انہوں نے وہ اس میں بھی لگا کہ سنیک ہوا, لیکن چونکہ امپائر آؤٹ دے چکا تھا تو یہ ایک بڑا لاس ہوا. اچھا موڈ کی آپ نے بات کی ہے, ہم لوگ تو کل موڈ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ بابر اعظم جو ہے وہ تیز 6000 رنز کر جائیں گے. دانیال بھائی میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ آپ تھوڑی دیر اگر اسکرین چھوڑ کے سائڈ پہ ہو جائے نا تو شاید بابر یہ سکور کر جائے, لیکن آپ نے میری بات نہیں مانی. تو آپ کو کون سی ایسی جلن ہے بابر اعظم کے ساتھ جو آپ کل کی جو مومنٹم بنایا انہوں نے 57 رنز کی جو انہوں نے پارٹنرشپ کی ہے اس کا بھی کریڈٹ آپ ان کو نہیں دینا چاہ رہے؟ بابر اعظم نہ صرف میرے پوری قوم کے ہیرو ہیں, میں مانتا بھی ہوں اس چیز کو, اور آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے ہی سب سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ وہ 6000 کرنے والے ہیں. ویسٹ انڈیز کی سیریز میں نے جو ہے نا تیاری کی تھی کہ یار 6000 رن ہوں گے, تیز ترین ہوں گے, اور میں ذرا خوشی مناؤں گا نکل کے. وجی یہاں میں بیٹھے, وجی کے سامنے بھی میں نے کہا تھا ٹیسٹ میچ ہے, فلیٹ ٹریک میں بابر اعظم کے بلے سے رن آنے دیں. اچھا ٹیسٹ میں آپ کے خیال میں فلیٹ ٹریک بنائے لاسٹ جو میچ ہوا تھا اور بابر کے بلے سے رن آنے دیں, تو آپ کے خیال میں بابر اعظم صرف فلیٹ ٹریک رن بنا سکتے ہیں؟ یار مطلب وہاں پہ مطلب آپ کو پتا ہے بابر اعظم کے بلے سے رن نہیں آ رہے, تو اس کو رن اگلنے کے لیے کیا چاہیے؟ بابر اعظم کے بلے سے رن کہاں نہیں آ رہے مجھے یہ بتائیں, کون سی ایسی سیریز ہے, کون سا ایسا ایونٹ ہے جس میں سے رن نہیں کیا؟ ایک بندہ ہے میرے پاس اور وہ مجھے آگے کہہ رہا ہے کہ یار مجھ سے ایک بندے نے پوچھا ہے کہ بابر اعظم نمبر 1 کیسے ہے, وہ سکور تو کر نہیں رہا. بابر اعظم نے کون سی سیریز میں سکور نہیں کیے, میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں, اور ان کا ٹریک ریکارڈ اگر آپ ساؤتھ افریقہ سیریز میں بھائی جان ریسنٹ ایک سیریز مجھے بتائیں, ساؤتھ افریقہ سیریز میں بابر کے 250 تھے, اور 50 سے اوپر والا پلیئر ہے وہ. اب ہم اس کی سنچری کے لیے ترس چکے ہیں, میں یہی بات کر رہا تھا. آسٹریلیا والی سیریز میں بابر 2 میچ میں رن آؤٹ گیا, اور بھائی آسٹریلیا نے سکور اتنا کیا تھا نا, وہ کیا کرے یار. دیکھیں میں نے ویسے یہ بات انہوں نے ٹھیک کی ہے کہ بابر اعظم کو اگر میں بھی دیکھوں تو اس کو 100 والا 55 56 58 60 پر وہ آؤٹ ہونا تو میرے دل میں بھی ہوتا ہے یار یہ اچھا نہیں کھیل. دیکھیں فخر زمان ہے. اچھا بابر اگر 58 60 پر گئے تو آپ کا دل میں اچھا نہیں کھیل کر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ 50 اوور کے میچ میں اس کو پارٹنرشپ کرنی چاہیے, اس کو ساتھ جوڑنا چاہیے, کیونکہ وہ ایک بڑا پلیئر ہے. اور اس کے بعد رضوان جیسے ہے, وہ یہ 2 ہی تو پلیئر ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ نئے بچوں کو لے کر آگے نکل رہے ہوتے ہیں. تو اگر ایک ہی ساتھ نہیں دیتا اور پاور پلے میں ہی آؤٹ ہو جاتا ہے تو 40 اوور کس نے کھیلنے ہیں؟ بالکل یہ بات ٹھیک ہے. تو دیکھیں میں آپ انہوں نے یہ کہا وجی بھائی, انہوں نے کہا کہ 2 پلیئر ہیں محمد رضوان اور بابر اعظم, بالکل صرف یہ 2 پلیئر ہیں آپ کی ٹیم میں. تو آغا نے کل آ کے 100 مار دیا سر, آغا نے اور آغا نے ایون بیٹر ہینڈر دین محمد رضوان. اچھا جو کل سلمان آغا نے کر دیا ہے نا, اس کے بعد میرے پاس تو لفظ ہی نہیں ہے. اور اس سے پہلے میں یہ ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آپ گرو ہیں. کل آپ نے یہ پریڈکٹ کیا کہ 300 پلس رنز ہوگا اور پاکستان وہ چیز کر رہا ہے. میں کل بھی ڈینائی کر رہا تھا, اور ابھی تک ٹل ناؤ میں حیران ہوں. خبر لے کے آئے ہوں گے پچ کے بارے میں, آپ بتائیں ہمیں پچ کیسی تھی کل. اندر کی خبر میں نے لے کر آیا تھا. اندر کی خبر یہ تھی کہ جو وہاں ہمارے دوست ہیں جو ہمیں کراچی کے حالات سے آگاہ رکھتے ہیں, ان سے ہماری یہ بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ یہاں کل رات کو ڈیو پڑا ہوا ہے. اور جب ڈیو پڑا ہو نا, ویسے تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پاکستان کی ٹیم, ذوالقرنین بھائی پاکستان کی ٹیم کو ہم جب سپورٹ کرتے ہیں نا تو ہم کوئی لاجک نہیں ڈھونڈتے. پاکستان کی ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمیں صرف محبت چاہیے بس, اور ہم صرف محبت. لیکن میں آپ کو اس کی لاجک دیتا ہوں. اس کی لاجک یہ ہے کہ
کراچی میں پڑا تھا ڈیو, بالکل ٹھیک, اور جب ڈیو پڑتا ہے تو اسپنر ان افیکٹو ہو جاتے ہیں, 3 اسپنروں نے بالنگ کی ہے اور کسی نے وکٹ حاصل نہیں کیا, بہت اچھے بالر. اور اب 16 میچ ہو گئے ہیں اکراس آل فارمیٹس, 16 میچ ہو گئے ہیں, تبریز شمسی کو 1 وکٹ بھی نہیں ملی. ہاں یس, حالانکہ لیکن پھر بھی ٹرن مل رہا تھا, ٹرن کر بھی اسپنرز کو مل رہا تھا. جو شمسی ہے وہ جب بال پھینکتا ہے, آپ نے اس کے دیگر میچ کو بھی واچ کیا ہوگا, اس کی بال بیٹھتی بھی ہے. جی ہاں جی, اور جو اس کی بال بیٹھتی ہے اور وہ جو بالکل درمیان میں بال پھینک کے اور ہلکا سا جو لیفٹ والی آپ کی ویلز ہے اس کو اڑانے کی کوشش کرتا ہے, جن کو عموماً لوگ وائٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ لیگ پہ آ گئی ہے, چھوڑتے ہیں ادھر. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا رضوان نے کل چوکے کتنے اچھے اسی بالز پر مارے, تو اس کی وجہ آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوگی؟ وہ ڈیو کی وجہ سے. دیکھیں ایک فیکٹر تو یقیناً ڈیو ہے, دوسری بات یہ ہے کہ محمد رضوان نے اپنی بیٹنگ کو امپروو بھی کیا ہے. آپ اگر ان کا وہ ویگن میل دیکھیں کل, محمد رضوان کے اوپر ایک کرٹیسزم یہ ہوتا تھا کہ وہ صرف آن سائیڈ کے اوپر شاٹ مار کے ہر بال کو وہ لپیٹ کے جو ہے نا وہ ادھر مارنے کی کوشش کرتا ہے, جس طرح افتخار کے بارے میں ہوتا ہے کہ افتخار کی بھی جو مڈ آن جو ہے ان کا فیورٹ زون تھا. لیکن کل کا اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے آف سائڈ پر بھی ٹھیک ٹھاک رن بنائے ہیں, اور سب سے زیادہ رن جو انہوں نے بنائے ہیں وہ کور کے زون میں بنائے ہیں, اور صرف چھکے چوکے نہیں مارے انہوں نے. جس طرح ایک میچور کرکٹنگ اننگ کھیلی جاتی ہے 50 اوور کرکٹ میں, ان کا آپ سٹرائک روٹیشن دیکھیں, ان کے سنگلز دیکھیں, ان کے ڈبلز دیکھیں, اور جو اچھا بال ہوتا ہے اس کو رسپیکٹ دینا بھی. بالکل 49 ڈاٹ بال تھی محمد رضوان کی 100 میں, سارے چوکے ود اسپن کورز پہ مارے. جی ہاں 100 کے اندر 49 ڈاٹ بال تھی محمد رضوان کی, اور نروس 90 نہیں تھے, 94 پہ چھکا لگایا یار. 94 پہ جب انہوں نے چھکا لگایا تو مجھے یہ یاد آ رہا تھا کہ کراچی والے ایک زمانے محمد رضوان کے اوپر یہ کہتے تھے کہ اس کو چھکا نہیں مارنا, آپ کو یاد ہوگا, اور اپنے فیورٹ زون میں مارا انہوں نے. اور انہوں نے کراچی اسٹیڈیم میں جا کے 54 رن کے اوپر جا کے اتنا لمبا چھکا مارا ہے. تو مجھے وہ والی پریس کانفرنس اس وقت یاد آ رہی تھی جب میں نے دونوں ہاتھ کھڑے کر لیے ایسے افریدی. جی ہاں, مجھے اس وقت وہ پریس کانفرنس یاد آ رہی تھی. سبھی کا یہی عالم تھا, سبھی کا یہی عالم. 260 کی پارٹنرشپ ابھی تک ہم بول تو رہے ہیں لیکن یقین پھر بھی نہیں آ رہا. آپ ابھی تو بہت مزیدار, آپ کو یقین نہیں آ رہا. ابھی میں نے آپ کو 2 دن پہلے یہ کہا ہے کہ پاکستان اگر اس اسکواڈ کے ساتھ چیمپئنز ٹرافی جیت جائے تو پھر آپ پہلے گرو مان لیا. آپ شکر کریں ہم نے بھائی مشرف صاحب کو نہیں کھلایا, پھر تو بھائی مشرف مار بیٹھا ہے. آپ بہت مزیدار باتیں کر رہے ہیں لیکن آپ اصل بات ناظرین کو نہیں بتا رہے. وہ آپ بتا دیں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ تھوڑی سی شرمناک چیزیں ہوئی ہیں کل. وہ آپ نے بھی شاہین کی بات کی, میں وہی بات کرنے والا تھا. اور تھوڑی سی شرمناک چیزیں ہوئی ہیں. آپ نے نہیں نوٹ معاملے میں, آپ نے نوٹ نہیں کیا کھلاڑیوں کا ایٹیٹیوڈ؟ نہیں میں نے تو بتایا نا, ایسی چیزیں ہم نہیں دیکھتے. آپ بتائیں اور ان کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ ہم سب کرکٹ بھی اچھا کھیلتے ہیں. وہ ڈیسپریشن تھی, وہ کیا تھا, وہ ایگریشن تھی, ڈیسپریشن تھی, وکٹ نہیں مل رہی تھی, مار پڑ رہی تھی, کیا شو کروانا چاہتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایگریشن نہیں تھا. اچھا یہ جس طرح سے شاہین افریدی کی اگر میں بات کروں تو شاہین افریدی نے جو پچھلا نیوزی لینڈ کا میچ کھیلا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ آخری اوور میں کافی ایکسپینسو اوور گیا, اس کی وجہ سے وہ تنقید کا نشانہ تھے. ہاں جی, اور تنقید کی نشانہ جب آپ بن جاتے ہیں نا سوشل میڈیا کے اوپر, تو پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ لوگ جب دوبارہ پرفارمنس دینے آتے ہیں تو آپ کے ذہن سے وہ چیزیں نکلتی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑے پلیئر کو, اور پاکستانی کرکٹ ٹیم کا جو یہ اے ٹیم ہے اس میں اتنے بڑے کھلاڑی ہیں, اور شاہین افریدی اتنا بڑا کھلاڑی ہے کہ اس کو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھا جیسچر نہیں تھا. اور ان کو اور ٹیم اپ بوما جیسے معصوم آدمی کے سامنے جا کے مطلب وہ اس طرح کے اشارے کر رہے تھے معصوم ترین کرنے کے بعد. اور کھلاڑیوں کو نا یہاں پر بڑا ایک اچھا جیسچر دینا چاہیے, کیونکہ ایک ٹیم ہے, وہ آپ کی سرزمین پہ اتری ہوئی ہے, میزبان ہے, مہمان ہے یار. لیکن وہ ہماری سرزمین پر آ کر اگر ہمیں اس طرح سے دھونا شروع کریں گے, وہ اتنے لمبے لمبے چھکے مارے, تو ہم نے 2 باتیں کر بھی دی تو کیا فرق پڑے گا؟ بنتا ہے. تو جیسے آپ بریڈسکے کی والی, اگر بریڈسکے کی بات کر لیں, شاہین افریدی کے ساتھ جو اس کا ہوا تھا, کولیپس ہوا تھا آپس میں, وہ ٹکرایا اور شاہین نے اس کے بعد بات بھی کی اس سے جا کے, تو اس کے اوپر انہیں ڈی میرٹ پوائنٹ بھی مل گیا. اور آپ کو پتا بریڈسکے کو نہیں شاہین کو, تو ان کو کیوں نہیں ملا جنہوں نے آ کے ٹکرایا تھا؟ یار یہی تو بات ہے نا کہ ہمارے ہوم گراؤنڈ آئی سی سی کا کون ہے آج کل چیئرمین, کون ہے آئی سی سی کا؟ وہی ہے ہمارا پڑوسی. اچھا پڑوسی ہیں, تو انہوں نے ڈی میرٹ پوائنٹ دیا شاہین افریدی کو. یار اب لائٹس ان کی بند ہوئی ہیں, اب کہیں تو انہوں نے غصہ نکالا. اچھا پڑوسیوں کو یہ بتا دیں کہ آپ نے کہا تھا کہ اسٹیڈیم نہیں بن رہے, اسٹیڈیم بن گئے ہیں. آپ نے کہا تھا ٹیم نہیں بن رہی, ٹیم بن گئی ہے. آپ نے کہا تھا چیز نہیں ہوتے, ہم نے چیز کر دیا ہے. آپ نے کہا تھا پارٹنرشپ نہیں لگتی, ہم نے پارٹنرشپ لگا دی ہے. آپ نے کہا سینچریاں نہیں ہو رہی, ہم نے سینچریاں بھی کروا دی ہیں. اور اب آپ نے دیکھنا ہے کہ بابر کے رن بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے نا, بابر کے رن بھی آ رہے ہیں, آپ نے گھبرانا بالکل نہیں. آپ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر آپ شعیب اختر کو دیکھیں, شعیب اختر بھی ایگریشن دیتا تھا, لیکن اس کے ایگریشن میں ایک رومانس ہوتا تھا, جیسے وہ آنکھ مار دیتا, کیا ڈیفائن کیا کر دیتا تھا.
وہ دور سے چھیڑتا تھا, وہ کس کرتا تھا, وہ ایسے کر دیتا تھا. بالکل. لیکن یہ جو اگریشن ہوا ہے نا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو شائقین کرکٹ ہے پاکستان کے بھی, وہ بھی ان کو بھی مایوسی ہوئی ہے. دیکھیں مجھے تو مایوسی ہوئی ہے. صحیح بات ہے. آپ کو شاہین کی بالنگ سے زیادہ مایوسی ہوئی ہے, اگریشن زیادہ مایوسی ہوئی ہے؟ بالنگ دیکھیں, چھکے تو اب جتنی بھی کرکٹ فاسٹ ہو گئی ہے, یہ چھکے مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی ٹیم 300 سے نیچے رہتی ہے نا, میچ بند کر دو, سمجھ لو ہار گئے. اچھا ٹھیک بات ہے. تو 20 اوور کے میچ کھیلنے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا پہلے 300 سکور کتنی ٹیمیں مار لیتی تھیں, آپ بتائیں, یہاں سے 5-6 سال پہلے. پاکستان نے 2000 سے لے کر 2008 کے دوران 8 سالوں میں صرف 19 مرتبہ 300 کا فگر عبور کیا تھا, اور اب جو 2008 سے لے کر 2024 کے 16 سال ہیں, ان میں پاکستان نے 53rd ٹائم کل 300 کا فگر عبور کیا ہے اوڈی آئی کرکٹ میں. آپ گرپ دیکھ رہے ہیں اسٹیٹس, اب گرو ہے نا, اب گرو ہے. لیکن یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرکٹ اب نا فاسٹ ہو گئی ہے, تو آپ یہ ذہن میں سوچ لیں, جتنا بھی اچھا کھلاڑی ہوگا ٹیمیں 300 ابو جائیں گی. تو جب 300 ابو جائیں گی تو جناب 7.4 7.5 8.5 کا ہی ریٹ نکلے گا. ہاں جی بالکل ایسے افغانستان کی طرح فاسٹ ہو جائے. اچھا نہیں, یہاں ایک اور کوشچن مجھے آپ سے کرنا ہے. میرا خیال ہے کہ اب جو بالر ہے نا, اس کی کارکردگی وکٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. بس سکور تو لگتے ہیں لیکن وکٹ ٹائم پہ آپ. اچھا مجھے ایک کوشچن اور آپ سے کرنا ہے. آپ نے کہا کہ 300 رن اگر نہیں ہوں گے تو ٹی بند کر دیں گے کیونکہ ہم اس میں پہلی میچ ہار دیں گے. تو آپ کے خیال میں پاکستان کی ٹیم میں یہ کنسسٹنٹ صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے کہ وہ ہر میچ میں 300 رن کر دیں؟ کل تو 2 لوگوں نے سینچری کر دی ہے, تو یہ ہر میچ میں نا اسکور کریں گے. فخر زمان بھی ہر میچ میں اسکور تو ہی نہ کرے گا. تو پاکستان کی ٹیم کی جو کیپیسٹی ہے بیٹنگ کی, پاکستان کی جو ایک شاندار قسم کی ٹیم سلیکشن ہوئی ہے چیمپئنز ٹرافی میں, اس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ کنسسٹنٹ 300-400 رن کرتے رہیں. دل ہے پاکستانی جی جی, اور حقیقت بھی یہ ہے کہ پاکستان 300 سے ابو سکور چیز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. لیکن 320 سے اوپر مجھے لگتا ہے تھوڑا ٹف ہوتا ہے. بالکل 350 ایک اچھا اگر پہلے بیٹنگ ہمیں کل ملتی ہے نیوزی لینڈ کے خلاف, میں یہ اگر ہم پہلے بیٹنگ کرتے ہیں ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں, میں ابھی بتا رہا ہوں, ہمیں اگر پہلی بیٹنگ ملتی ہے کل کے میچ میں تو ہم 320-330 تک جا رہے ہیں ایزیلی. لے جی یہ جو وہ ہے نا جی پریڈکشن میں نے یہ بات مان تو لی تھی, لیکن اس پہ کوئی بحث نہیں بنتی. ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ 350 پلس کریں, لیکن پھر بات وہی ہے کہ اللہ نے کروانا اور ہم نے کرنا. میرا دل نہیں مانتا. اس کا صرف ایک راستہ ہے, اس کا صرف ایک طریقہ ہے. اگر آپ نے چاہتے ہیں کہ پاکستان ہر میچ میں 300 کرے, اس کا ایک ہی طریقہ ہے, وہ میں سننا نہیں چاہتا. فہیم اشرف کو پاکستان کی ٹیم میں لے آئیں اور کوشش کریں کہ وہ بیٹنگ نہ کرے. دیکھیں آپ 6 بال پہلے میچ جیتے ہیں کل, جی فہیم اشرف کی وجہ سے جیتے ہیں. اب آپ کہیں گے کیسے؟ باؤنڈری پہ اس نے 4 رن روکے تھے, آپ کے باؤنڈری پہ 4 رن روکے تھے, وہ 6 بال پہ 4 رن. پاکستان کی جیت کی ایک اور ریزن بھی ہے. کیا چیز یار, کل سلمان دل کی بیٹنگ جو کیچ کی ہے اس پر بات نہیں. جی ہاں, وہ بڑا کمال ہے. دونوں کیچ ہی. خوشدل شاہ کی بیٹنگ نہیں پتا آپ کو؟ سر وہ تو دیکھیں نا, وہ بڑے پلیئر ہیں, اینڈ میں آئیں گے. کیا تو میں یہ جو 2 نام, ویسے خوشدل مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایک نارمل پلیئر لگتا ہے مجھے. نہیں یار, میرٹ اور میرٹ کیا ہے نا بھائی, میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں, آپ بہت بڑے لیول پہ کرکٹ کھیلے ہوئے ہیں, آپ کا میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں. لیکن نا یہ جو اگین میں آپ بتا رہا ہوں, آپ میں سے لاجک نہیں مانگے. لیکن خوشدل شاہ اور رانا فہیم اشرف صاحب, یہ 2 نام آپ لکھ لیں. ان 2 ناموں کے بارے میں ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی بات سننے کا تیار نہیں ہوں. مجھے نہیں پتا کہ یہ دونوں ٹیم میں کیسے آئے ہیں, لیکن یہ اب کیونکہ ٹیم میں آ گئے ہیں, اور آپ نے اگر چیمپئنز ٹرافی جتنی ہے, آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان 300 رن کرے, تو ان دونوں کا ٹیم میں ہونا ضروری ہے, اور کوشش کریں کہ یہ دونوں ٹیم میں آ کے بیٹنگ نہ کریں, تاکہ ہمارے اوپر والے جو ٹاپ آرڈر ہے اس کے اوپر یہ پریشر ہو کہ یہ 2 نام نیچے لکھے ہوئے ہیں, ان سے پہلے میچ ختم کرنا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, آپ کے سورسز بھی بہت زیادہ ہیں, پرچیاں نہیں یار؟ پھر وہی بات کر دی, دل دکھانے والی بات کر رہے ہیں. ہم نے کہا دونوں کے اوپر بات نہیں کرنی ہے. تو سوشل میڈیا کا دور ہے اور ذرائع ابلاغ جو ہے نا وہ بہت تیز ہے, تو اب بھی اگر زومانی بات کریں گے یہاں پر کون سی یار کوئی نہیں, وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن اب کر کیا سکتے ہیں. اب بات پرچے سے آگے نکل گئی ہے, اب بات پرچے پہ آ گئی ہے. تو اور یہ پرچہ اللہ معاف کرے, اللہ نہ کرے کہ ہم چیمپئنز ٹرافی میں ہم سیمی فائنل نہ کھیل پائے, اللہ نہ کرے, تو یہ پرچے پھر کٹ جانے. ان کا متبادل کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ فہیم اشرف کا سر نو میچ کوئی بھی نہیں ہے, پوری دنیا میں نہیں ہے, یہ ان دونوں کی کوئی ریپلیسمنٹ بنی ہی نہیں ہے. مجھے سخت تکلیف ہوئی آپ کے سوال سے. فہیم اشرف کا متبادل ہے آپ کے پورے سرکٹ میں؟ بالکل بھی نہیں. متبادل نہیں ہے تو وہ ہر بار ٹیم میں آتا نا. بالکل بھی نہیں ہے, ظاہر تو فہیم اشرف ایک مطلب کلاس کا کیا کر برانڈ. مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا آپ کے سوال سے, آپ فہیم اشرف کو ریپلیس کرنے لگے ہیں پاکستان ٹیم میں. خیر فہیم اشرف کو بات ہوتی رہے گی.
کل کے میچ میں کچھ بہت زیادہ خوش کن مناظر بھی ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں اور خاص طور پر جو ٹیم یونٹی ہمیں دیکھنے ملی ہے, جو میچ کے بعد سیلیبریشن تھا, جو جشن تھا, اور کراچی کے کراؤڈ نے بھی کل ہمیں حیران کیا ہے کہ مطلب ہوتے سوتے نہیں اٹھتے بالکل, اور وہ جو سارے ایونٹ ہوتے ہیں پاکستان میں اس میں شکوہ رہتا ہے کہ کراچی کا کراؤڈ جو ہے نا وہ نہیں آتا, لیکن کراچی کے کراؤڈ کو آپ نے کس طرح پایا؟ خاص طور پہ بہت اچھا, خواتین کا جو جذبہ تھا وہ دید نہیں تھا, اور خواتین کو دکھانے والا جو کیمرہ مین کا جذبہ تھا وہ بھی زیادہ, وہ تو میچ کے ختم ہونے کے بعد بھی نہیں دکھا رہا تھا. اچھا ہاں, وہ ٹیم کو نہیں دکھا رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. فیملیز نے بہت زیادہ انجوائے کیا ہے, اور یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ ایسا ایٹماسفیئر نیشنل اسٹیڈیم میں دیا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے فیملیز وہاں پر آ کر کمفرٹیبل ہیں, میچ دیکھنے بھرا ہوا تھا اور آخر تک بھرا ہوا تھا. جی ہاں, بہت ہی اچھے ہمیں وہ دیکھنے کو ملے. دانیال صاحب, جو وہ جفیاں ڈالی ہیں بعد میں محمد رضوان نے میچ جیتنے کے بعد, میں کہہ رہا ہوں, اور وہ جو آخری بندہ کون تھا بس وہ مجھے بتائیں جس کو اس نے جو اسٹینڈنگ اوویشن دی ہے. میں کراچی کراؤڈ کی ایک بات پہ یقین تعریف کرنا چاہتا ہوں, کراچی کراؤڈ نے سلمان علی آغا کے آؤٹ ہونے کے بعد جو اسٹینڈنگ اوویشن دیا ہے سلمان علی آغا کو, یہ پاکستان کی جو کرکٹنگ فوک لورز ہیں اس کے اندر لکھا جائے گا. اور جتنی شاندار اننگز وہ کھیل کر, انفارچونیٹلی یقین ان کا بھی یہ دل کر رہا ہوگا کہ وہ اس میچ کو فنش کر کے جائیں, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ شاید ان کی تقدیر میں تھا, ان کی قسمت میں تھا کہ وہ 2 رن پہلے آؤٹ ہوئے, اور وہ جو واک آف دا چیمپئنز ایک وہ لے کر گئے ہیں, اسٹینڈنگ اوویشن جو وہ باہر لے کر گئے ہیں اپنے ساتھ, یہ بہت ہی شاندار جیسچر تھا. کراچی, لو یو کراچی فینز. اور پاکستان کے جو میچز ہیں چیمپئنز ٹرافی میں, پہلا میچ ہم نے وہاں کھیلنا ہے, کل بھی ہم نے نیوزی لینڈ کو وہاں ہرانا ہے, وہاں ان کو بچھانا ہے. ان کے جو سیکیورٹی کچھ مسائل چل رہے ہیں ماضی میں, نیوزی لینڈ کی ٹیم کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ مجھے تو ذرا ان کی ٹیم کی ان کو میں نے پہلے موبائل پہ دیکھا, پھر ٹی وی پہ دیکھا, پھر لیپ ٹاپ پہ دیکھا. آن پیپر کیا کہہ رہے ہیں کل کے میچ میں کیا کر رہے ہیں وہ؟ یار میں نے آپ کو بتایا نا, جب پاکستان کی ٹیم کھیل رہی ہو تو پھر آپ نے یہ نہیں مانگنا میرے سے کہ آن پیپر کون ہے, اور جب پاکستان کھیل رہا ہے تو پھر پاکستان نے جتنا ختم جیتنا ہے. لیکن وہ تو یہ نہیں ہمیں پتا کہ ولیمسن نے اس کو 100 مار دیا تھا ساؤتھ افریقہ کو, اور تو بری فارم میں ہے ان کے بیٹر, ان کو بھی یہ تو پتا ہے نا کہ فہیم اشرف ہے ہماری ٹیم میں. ہاں, یہ ایک ہمارے پاس ایک پلس پوائنٹ ضرور ہے کہ ہمارے پاس فہیم اشرف کو کچھ دل جائے, خبردار جو آپ نے کل سنچریاں کی ہمارے. اور آپ نے ذوالقرنین بھائی, آپ بھی کل میچ دیکھیں گے ہمارے ساتھ بیٹھ کے, بالکل بالکل. خوش دل شاہ کی بال پہ یہ مجھے نکل کے چھکا مار کے دکھائیں. ٹھیک ہے, ڈن ہو گیا سر, ڈن ہو گیا. اگر آپ نے پورے میچ میں کل دیکھا کسی نے خوش دل شاہ کو نکل کے چھکا مار دیا کریز سے, تو اسی وقت میں ٹی وی بند کر کے وہاں سے اٹھ جاؤں گا. یہ میرا چیلنج ہے پوری کی پوری کیوی ٹیم کو. جتنا ہم بیک کر رہے ہیں وہ بھی چھکا کھائیں گے, وہ آپ کے لیے چھکا نہیں کھائیں گے خوش دل شاہ. جتنا آپ بیک کر رہے ہیں نا بھائی, رضوان کے بعد سب سے بڑے سپورٹر ہیں وہ یہ ہیں خوش دل شاہ کے. میں تو پوری بھائی, اگر میں اس زمانے میں اپنے پاس یہ گردہ رکھتا ہوں کہ میں رانا فہیم اشرف کو سپورٹ کر رہا ہوں تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. خوش دل شاہ کو سپورٹ کرنا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. یاد باقی ساری باتیں ہیں بالکل ٹھیک. طیب طاہر نے کیسا جواب دیا آپ کو؟ یہ بندہ تھا کوئی جواب نہیں. آپ کل کہہ رہے تھے میں ابھی بھی اسی بات پہ ایک بال کرتا ہوں, 4 رن 400 کا اسٹرائک ریٹ. ذوالقرنین بھائی, میری چھوٹی سی بس یہ ان کو سے میں نے ان کو ریکویسٹ کی تھی کہ طیب طاہر کا جو سٹانس ہے, جو ان کا بیٹنگ سٹائل ہے, وہ پراپر بیٹسمین پراپر بیٹر سٹائل نہیں ہے. میری ایک چھوٹی سی, انہوں نے کہا جی ان کے ڈومیسٹک اٹھا کے دیکھ لیں, ان کے اے کیٹیگری کے میچ دیکھ لیں. میں نے کہا وہ میں سب مانتا ہوں, ہم مانیں گے جب وہ پرفارم کریں گے. لاسٹ میچ جو ہمارا تھا اس کے ساتھ نیوزی لینڈ کے ساتھ, جب ان کو پرفارم کرنا چاہیے تھا انہوں نے پرفارم نہیں کیا. اگر کوئی بھی پلیئر ہو, کوئی بھی پلیئر وہ پہچانا جاتا ہے جب اس کے اوپر ٹائم آتا ہے وہ پرفارم کرے اور وہ دکھائے. کل سلمان علی آغا نے پروف کیا. اسٹریٹجی سمجھ نہیں رہے, اگر وہاں پہ وہ پرفارم کر رہا تھا طیب طاہر, وہ اپنے سارے کارڈ وہاں شو کر دیتا, تو کل فائنل میں کس نے کرنے تھے؟ کس نے آگے چوکا؟ اگر وہاں نیوزی لینڈ کی ٹیم میچ ہار جاتی اور نیوزی لینڈ کی ٹیم کا مورال ڈاؤن ہوتا, تو اگلے میں ساؤتھ افریقہ کو کیسے آتے؟ انہوں نے ساؤتھ افریقہ کو ہرایا تھا, ہم فائنل پہنچے نا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پاکستان ٹیم تو ایسے بنتی ہے بھائی. ہاں بالکل. لیکن پھر اچھا ایک اور بات, بڑی مزے کی بات, ہم نے پہلے بات کی تھی کہ سلمان علی آغا کو اوپر کھلایا جائے. وہی بات ہوئی ہے, وہ اوپر آ کے کھیلے اور انہوں نے پرفارم کیا ہے. ان کے ساتھ کوئی ٹیلنڈر ہوتا تھا ہمیشہ, وہ پرفارم نہیں کر پاتے تھے, 30-40 سے اوپر نہیں وہ جا رہے تھے. ان کو موقع ملا, انہوں نے پروف کیا, اور کتنا انہوں نے خوبصورت کھیلا ہے. میں کہتا ہوں لفظ نہیں ہے, صرف آپ کی بات ہے. سلمان علی نے بہت شاندار گیم کیا ہے, بہت اچھا. سلمان علی آغا جو ہیں ان کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ وکٹ پہ کسی بھی بیٹسمین کے ساتھ کھڑے ہوں, بات چیت کرتے ہیں, انہیں بتاتے ہیں یار اس بال پہ یہ کروں, یہ کروں, کیا کروں. مجھے یاد ہے انہوں نے اسٹریٹ کا چوکا مارا کل, اور اس پہ انہوں نے اس کو پوچھا رضوان کو
کہ اچھا آئے تو میں آرام سے کھیل لوں اور نہیں آیا تو میں مار دوں گا, اور انہوں نے مار کے دکھایا. بال اچھا نہیں تھا, انہوں نے مارا اور صحیح 4 اتنے لمبے چیز میں ظاہر ہے کہ جو کمیونیکیشن ہے اس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. اور انہوں نے کل اپنا وہ بتایا تھا گیم پلان کہ ہم نے 5 اوور کے حساب سے جو ہے وہ بتایا تھا کہ 5 ٹورنامنٹ. میں نے ایک اور چیز بھی نوٹ کی ہے پاکستانی ٹیم میں, خاص طور پر جب رضوان کھیل رہا ہو نا, تو رضوان کے ساتھ اگر کوئی بھی کھلاڑی ہلکا پھلکا بھی پرفارم کر رہا ہو تو وہ بڑا میچور ہو کے بھی شاٹ کھیلتا ہے. ہاں جی, کیا یہ وہاں پر جو رضوان ان کو اچھی کوئی حوصلہ افزا لگ رہا ہوتا ہے, یا ان کو ساتھ لے کے اس کے چلنے کا سٹائل اچھا ہے, کیا اس پر کیا دیکھیں اس میں ڈیفینیٹلی یہ فرق پڑتا ہے کہ دوسرے اینڈ کے اوپر کون بیٹسمین کھڑا ہوا ہے, اور جب آپ مختلف فیزز کے اندر جاتے ہیں. فار ایگزامپل کل اگر پاکستان کے وکٹس ارلی نہ گرتی اور رضوان اور سلمان بعد میں آگر کھیلتے تو ان کا گیم پلان اور ہوتا. پاکستان کی وکٹیں گری, ان کو لمبے رن چاہیے تھے, انہوں نے اس کے حساب سے اپنی پلاننگ بنائی اور مستقل وہ اب وہاں پر کمیونیکیشن کرنے والا جو آدمی ہے وہ اپنا تجربہ ٹرانسفر کر رہا ہے سلمان علی آغا کے ساتھ. کمیونیکیشن تو رضوان کا جو تجربہ ہے نا وہ وہاں پر کام آیا ان کے, اور اس نے ان کو سلمان علی آغا نے اس کو اڈاپٹ کیا, اس چیز کو فوری سمجھا, اور پھر یہ پارٹنرشپ جو ہے وہ ایز اے کیپٹن. اور ویسے بھی اگر آپ پچ کے اوپر کھیل رہے ہو, آپ کا پارٹنر آپ کو سمجھا رہا ہے, آپ ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے ہو, کمیونیکیٹ کر رہے ہو, آپ کے اوپر آتا ہے. اب ایک بالر آپ کھیل رہے ہو, آپ اپنے پارٹنر کو بتاتے ہو کہ اس کی بال ٹرن ہو رہی ہے, نہیں ہو رہی ہے, یہ سچویشن ہے, اتنا رنز ہم نے کرنا ہے, وہ چیزیں پھر ایٹ دی اینڈ پھر یہ رزلٹ ہوتا ہے 260 کی پارٹنرشپ. ابھی تک مجھے تو نیند بھی نہیں آ رہی ہے, نہ یقین آ رہا ہے. سلمان علی 2 گھنٹے سویا ہوں رات کو, اور 250 دفعہ میں نے میچ کے ہائی لائٹس دیکھی ہیں ریپیٹ پورے پاکستان میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, ریپیٹ پہ ہائی لائٹس ہی چل رہی ہے. سر اچھا مجھے آپ نے سر کیا شاٹ حسنین کے بارے میں نہیں بتایا, بالنگ کل اس نے وکٹ نہیں لے سکا, رنز بھی کھاتا خوشی یار. میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں ذوالقرنین بھائی, یہ جو 352 رنز ہم نے بنوائے ہیں نا, یہ بنوائے ہی اسی لیے ہیں کہ ریکارڈ توڑنا تھا. اپنے بیٹر کو ریکارڈ توڑ کے فائنل میں آئے تو ظاہر ہے اس کا امپریشن ہی الگ ہے. سستا سادہ قسم کا چیز کر کے آپ مزہ نہیں تھا, کیا پہچانا پتا تو لگے نا سلمان علی آغا نے کس طرح پرفارم کر کے دکھایا تھا اپنے بیٹر کو. یہ اب دیکھیں سیدھی سی بات یہ ہے کہ حسنین کے اوپر اگر آپ تنقید کرنا شروع کر دیں گے تو پھر آپ یہ کہیں گے کہ اس کو ریپلیس کریں. ریپلیس کرنے کے لیے آپ کے پاس جو نام ہے ان میں حارث رؤف کو تو ہم نے سیو کر لیا ہے چیمپئنز ٹرافی کے لیے. دوسرا نام ہے رانا فہیم اشرف صاحب کا. فہیم اشرف صاحب کے بارے میں ہم آپ کو پہلے یہ بتا چکے ہیں کہ ان کا یہ معیار نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی ٹرائی نیشن سیریز کھیلے. وہ میگا ایونٹ کا پلیئر ہے, وہ آئی سی سی کے ایونٹ میں آئے گا. تو میرا خیال ہے کہ فائنل میں بھی آپ موقع دے دیں حسنین کو اور پریزرو کر لیں فہیم اشرف صاحب کو, اسکواڈ کو کھلائیں کیونکہ جو ان کے معیاری کرکٹ ہے نا وہ وہاں پر آ کر کرکٹ کھیلنا زیادہ اچھا ہے. تو فائنل میچ کل ہے جی پاکستان کا نیوزی لینڈ کے ساتھ. تو کیا امیدیں ہیں, کیا پیغامات ہیں, کس قسم کی آپ توقعات رکھ رہے ہیں ٹیم سے؟ سر بالنگ پہ تھوڑا کام کر لیں, جیسے ذوالقرنین بھائی کہہ رہے ہیں, ان کی بات تو بڑی ٹھیک تھی لیکن ہم نے آج ماننا کچھ بھی نہیں ہے. کیا بات کریں, ہم میچ جیتے ہیں, ہم جیتے ہوئے, ہم نے کوئی بات نہ کرنی ہے, نہ سننی ہے, نہ ماننی ہے. بس ریکویسٹ یہ ہے کہ تھوڑا سا اپنے آپ کے بالنگ کے اوپر کام کریں. خدارہ خاص طور پہ میچ کے بعد رضوان صاحب نے جو پریس کانفرنس کیا انہوں نے بھی آ کے جو ہمارے اپنے بالر سے یہ کہا کہ ڈیتھ اوور میں جو بالنگ آپ کرتے ہیں نا اس کو اپنی رسپانسبلٹی سمجھنی چاہیے. اور اس کے بعد پھر حسنین کو اتنا زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے. 2 آپ نے یارکر اٹیمپٹ کر لیے, تیسرا بھی مارنا کوئی ضروری نہیں ہے, ہیٹرک ہی کرنی ہے ہم نے یارکرز کی, کہ آپ پیچھے بال ڈلیور کرو, اوپر سے گزار رہے ہو. شاہین افریدی کی ایک بڑی اچھی بال ہے جو ان سوئنگ اور ریورس وہ کرتا ہے, باہر کرتا تھا, وہ کیوں نہیں ہو رہی یار؟ میں تو حالانکہ مجھے وہ پہلے 2 اوور میں ایک وکٹ نکال جاتا, اچھی بڑی بالنگ ایسے بڑے پلیئر کی اس کو وہ ہلا, اچھی بڑی بالنگ کرتا پھر اس کی شادی ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد سے کوئی مسئلہ ایسا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے شادی ہوگی, یا شاید افریدی صاحب مشورے دیتے ہیں. شادی کا یہی مطلب تھا کہ ان کے جو ان کے مشورے دینے والوں میں ان کے ایک سسر کا اضافہ ہو گیا. تو جب سے ان کے سسر ساتھ لگے نا ان کے اس وقت سے اپنی ان کی جو آؤٹ سوئنگ ان سوئنگ ہے نا وہ تھوڑی سی کہیں پیچھے رہ گئی ہے, اور یہ جو غیر ضروری ایگریشن ان کا باہر آ رہا ہے وہ بات سب بڑے میچ میں ہی پرفارم کریں گے لگتا ہے پھر, جیسے شاید نہیں. اب آپ فہیم اشرف اور شاہین شاہ کو ایک بیٹر میں بنانا لائیں, ایک جگہ پر نہ لائیں, یہ بات ٹھیک ہے. شاہین شاہ اور مطلب بہت بڑا بالر شاہین شاہ, کوئی شک نہیں ہے, لیکن اب فہیم اشرف کی بریکٹ میں بنانا لائیں ان کو آپ پلیز. تو کل کے میچ کے بارے میں کل کے میچ میں بھائی جان 6000 رن چاہیے, 6000 رن کروا دیتے ہیں. فخر ورسز سینٹنر کا مزہ آئے گا دیکھنے کو. فخر ورسز سینٹنر نکل کے چھکے لگیں گے. نیوزی لینڈ تو ویسے ہی بہت فیوریٹ ہے فخر زمان کی, 150 فخر زمان کی 4 لگاتار سینچریاں نیوزی لینڈ, اور انشاءاللہ پاکستان جیت رہا ہے. اچھا پاکستان میچ جیت رہا ہے, دل پہ بھاری پتھر رکھ کے آپ نے کہہ دیا, اور کوئی ہم نے اس کے بعد نہیں. اس کو اگر دوبارہ بھی حقیقت میں بھی لیں تو ہمارا ہوم گراؤنڈ ہے. ہاں جی, تو یہ ایج ہے ہمیں بالکل. اچھا آپ کے خیال میں جو کل کا میچ ہے اس کو ہمیں اس سینس میں لینا چاہیے کہ ہمیں ٹرافی ون کر کے اپنے مورال کو آپ کرنا چاہیے, یا اپنے جو پلیئرز ہیں ان کو
ٹیسٹ کر لینا چاہیے, محمد حسنین کو ایک موقع دیا جا سکتا ہے, یا آپ کے خیال میں حارث رؤوف کو واپس لے کر آئیں اور یہ میچ جیتنے کی کوشش کریں؟ مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں اپنا مورال بہتر کرنا چاہیے, کیونکہ جو جیت ہوتی ہے نا وہ آپ کی جو سائیکولوجیکلی آپ کا اعصاب مضبوط کرتی ہے, آپ جیتے ہوئے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے لڑ جائیں گے یار, نیوزی لینڈ جیسی ٹیم کو ہرا کے آ رہے ہیں, وہ اچھی پرفارم کر رہی ہے, اور ان کی فٹنس دیکھ لیں اور ان کا اسکور ریٹ دیکھ لیں. اچھا فٹنس کی آپ بات کریں, میں آپ دونوں آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بات کی, کل نا میں جب میچ دیکھ رہا تھا نا تو مجھے کیلس یاد آ رہا تھا. میں نے کہا یار وہ بھاری بھرکم ہوتا تھا, لیکن آپ پوچھیں وہ کیوں یاد آ رہا تھا, وہ اس وجہ سے یاد آ رہا تھا سارے موٹے لگ رہے تھے مجھے, ساؤتھ افریقن, یعنی کہ ہلکے سے پیٹ بھی بڑے ہوئے تھے, ہپ بھی جو تھی ان کی وہ تھی, حالانکہ وہ جینیٹیکلی تھوڑے سے موٹے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ایک اسپورٹ مین اور خاص طور پر جس کا اسٹیمنا سے تعلق ہوتا ہے, اگر آپ ویٹ لوز کرتے ہیں, آپ 50 اوور آپ نے کھیلنے ہوتے ہیں, آپ تھک رہے ہوتے ہیں. ایک بالر تھا ان سے بال ہی نہیں ہو رہی تھی, جس کو سلمان علی آغا نے, حالانکہ اس نے اچھی بال بریانیاں کھلا دی ہوگی, میں یہی دیکھ رہا تھا, میں نے کہا یہاں پر یہ ادھر ان کی سیوا ہو رہی ہے بریانیوں کے ساتھ, وہ کراچی بریانی ان کو نواز شریف جیسے پائے کھلائے جا رہے ہیں, تو وہ کھداں ہی کھا رہے سن, لگ رہا تھا, لیکن وہ مجھے تھوڑا سا دانا فہیم اشرف کے نام کے ساتھ نواز شریف کا خطرہ جان بوجھ کے کیا, تو میں یہ سمجھ شرارتی ہیں یار آپ. نہیں میں شرارتی نہیں, میں بہت شرارتی. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ مجھے تھوڑی سی نا ان کی فزیکل فٹنس نہیں ٹھیک لگی مجھے بتائیں, لیکن پھر بھی انہوں نے سکور کیا. اور کون سا ایسا پلیئر ہے جو آپ کے خیال میں زیادہ موٹا نظر آیا آپ کو, اگر موٹا ہی آپ کے خیال میں؟ ویسے اگر ہم ان کے کیپٹن کی بات کریں, وہ دیکھ لیں نیچے سے بہت ہی موٹے ہیں, ہاں جی, ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی گندم کی بوری لے کے وہ پھیرے ہوتے ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کا ایک بالر تھا, ان کی تصویر ایک تصویر آئی تھی, ٹیما بموما کی تصویر ایک آئی تھی ورلڈ کپ 2023 میں, وہ وائٹ سا وہ پہن کے, وہ لگا تھا کہ چھوٹا بچہ کٹنگ کرا ہے. تو اس وجہ سے نا مجھے یہ بتائیں کہ لیکن انہوں نے سکور کیا, ان کے کھلاڑی بہت اچھا کھیلے, وزن میں تھوڑے مجھے زیادہ لگ رہے تھے, تو لیکن انہوں نے سکور بھی کیا. کیا وجہ ہے آپ نے ایسے اتنا کیا اسپورٹ مین جو اتنا فزیکلی فٹنس بھی نہ لگ رہا ہو دیکھنے میں, لیکن اچھا سکور. اچھا آپ دونوں رات کو دونوں ٹیموں میں سے کون سی ٹیم زیادہ فٹ نظر آئی ہے بھائی؟ پاکستان ساؤتھ افریقہ؟ اوبویسلی پاکستان ٹیم آپ فٹ نظر آئی ہے. اتنی فٹ میں نے اپنی کبھی زندگی میں نہیں دیکھی. مرغے نہیں ہوتے یہ پونا کلو دے, ہم میچ جیت گئے تو پاکستان نہیں, تو پاکستان کی ٹیم کی فٹنس اگر اچھی ہے تو کل 4 کیچ میں اڑا دی ہیں سر. وہ پھر وہی بات, اگر آؤٹ جلدی کرتے رنز ہونا نہیں تھا, ہمارے جو بیٹسمین تھے وہ فارم میں نہیں تھے, ان کو فارم میں لانا تھا, اس وجہ سے ہم نے کیچ بھی ڈراپ کیے, رنز بھی زیادہ کھائے کہ ہمارے جو بیٹر ہیں وہ سیٹ ہوں. مجھے آپ پھر یہاں بیٹھے بیٹھے نا, میں بہت کمزور دل کا آدمی ہوں, مجھے یہاں بیٹھے بیٹھے نا کل کا پلان میں سمجھا دیں, یہ نہ ہوگا کل کیچ گرنے پہ میں افسردہ ہو جاؤں. اور میں نہیں آپ نے نہیں دل نہیں چھوٹا کرنا ہے سر. کل بھی اگر کیچ ڈراپ ہوں گے تو اس کے پیچھے بھی ریزن یہ ہوگی کہ اسکور کر سکے نیوزی لینڈ, اور پھر ہم چیز کر سکیں. بابر سے کل آپ 100 کرانے کے موڈ میں مزہ آ رہا ہے, آپ بابر کے 100 کرانے کے موڈ میں ایگزیکٹلی انشاءاللہ کرے گا, اور کوئی ریزن نہیں, صرف ہم اپنے بیٹرز کو فارم میں لائیں گے. اچھا آپ بیٹر دیکھیں, وہ جو آپ نے بات کیا نا فٹنس کی, میں تھوڑا سا اگر اس کے اوپر بات کروں تو میرا یہ خیال ہے کہ جب سے T20 پاور گیم آئی ہے نا, اس وقت سے یہ تھوڑا سا باڈی کے اوپر جو مسل میس ہے نا وہ انکریز کرنا اس لیے ضروری ہے کہ پاور ہٹنگ میں یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں کہ آپ کی جو بیک لفٹ ہے جہاں سے آپ کا ویٹ بننا ہے. اور کلاسن کی اگر بات کریں, ساؤتھ افریقہ کی بات کر رہے ہیں, کلاسن جو ہے نا وہ اس لیے مشہور ہے کہ اس کی اسپن کے اگینسٹ ایوریج جو ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے T20 کرکٹ میں, اور وہ بیک فٹ کے اوپر بھی جا کر اتنے آرام سے چھکے مارتا ہے. کل جو اس نے ایک شاٹ ماری ہے ایسے بیٹھ کے, جو اس نے پل کیا ہے وہ شاٹ, اگر آپ دیکھیں نا تو وہ پورا ایک آپ کو ڈفرنس بتا دیتا ہے دونوں ٹیموں کا جو فزیکل فٹنس کرائٹیریا ہے. وہ بیک فٹ کے اوپر بھی جا کے اتنے سکون سے چھکے مارتا ہے کہ اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے. اس لیے تھوڑا سا جو باڈی میس ہے نا وہ پاور ہٹنگ کے اندر, پاور گیم کے اندر چاہیے زیادہ. باڈی میں کس طرح کی کلائی ہوتی ہے آپ کا, دیکھیں یہ ایک یہ مسئلہ ہے, جب آپ جس سے زور لگتا ہے تو آپ بیک جاتے ہیں تو اس پر آ جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, یہ جو ایک یہ مسئلہ ہے, اس کے اوپر زور لگنا ہے, یہ آپ کی جو ایریا اس کے اوپر سارا ویٹ ٹرانسفر ہونا جب آپ شاٹ ماریں گے, تو یہ وہ جگہ ہے جن, لیکن ظاہر ہے کہ آپ نے پورا جو باڈی فیٹ ہے یا جو میس ہے وہ ایک جگہ پہ ہی نا اکٹھا کرنا. ہمارے ہاں فٹنس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ جم میں جائیں اور ویٹ لوز کریں. ویٹ لوز کرنے سے آپ مطلب وہ چوچا جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں, وہ بوتیاں چھوٹی چھوٹی بات نکل آتی ہیں, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فٹنس یہ ہے.
اس سے یہ ہوتا ہے. وہ شعیب ملک سے ایک بار سوال پوچھا ایک اینکر نے, تو انہوں نے کہا کہ میں چھکا مارتا ہوں میری ای کی آواز نکلتی ہے. تو وہ ای کی آوازیں اس لیے نکلتی ہیں کہ جہاں سے زور لگنا ہے نا وہاں کچھ بھی نہیں ہے, بال مڈل ہوگا تو ہی باہر جائے گا, پاور اتنی لگے گی, وہاں پر صرف آواز ہے. تو بابر اعظم کی جو آپ کو وہ چھوٹی چھوٹی اس کی نظر آتی ہے بازو, بابر اعظم کا بال مڈل نہ ہو تو وہ کیچ ہو جاتا ہے. کیوں؟ ان کی ہاف ہٹ بھی لگے تو وہ 90 میٹر کے چھکے چلے جاتی ہے. یس. تو پاکستان کے فٹنس کا معاملہ تو, لیکن میں اگین آپ کو میں کنکلوڈ اس پوائنٹ پہ کرنا چاہ رہا ہوں آج, پاکستان کی ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ نے لاجک نہیں ڈھونڈنی. پاکستان کو ہم محبت کے بنیاد پہ سپورٹ کرتے ہیں. پاکستان جہاں کھیل رہا ہوگا وہاں پاکستان ہی جیتے گا. اور کل ٹرائی نیشن سیریز کا فائنل ہے, فائنل میچ کی جو کوریج ہے وہ بھی آپ کو ہم اسی پلیٹ فارم سے فراہم کریں گے. اور پاکستان کی ٹیم کو سپورٹ کرتے رہیے, پاکستان کی جیت میں ہمارے ساتھ رہیے. آپ کا بہت شکریہ.